अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो मुफ्ती साहब, आज का दौर एआई का दौर है और एआई की मदद से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से किए जा रहे हैं और आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूव करेंगी, इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इजराइल का एक हिस्टोरियन और फिलोसोफर है, उसका नाम युवाल नोआ हरारी है। उसका कहना है कि आने वाले समय में एआई अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएंगे, वो खुद का धर्म क्रिएट करेंगे, वर्शिपर बनेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुरान पाक अपने आप में एक मौजज़ा है और इसमें फ्यूचर भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया गया है और कलाम मजीद में मैथमेटिकल मिरेकल्स भरे पड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसे कि एक किताब की शक्ल में लिख पाना आम इंसानों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा काम है। लेकिन अगर एआई कुरान जैसी किताब लिखने का मन बना ले तो क्या ऐसी किताब वो लिख पाएगा? और अगर वो लिख देता है ऐसी किताब तो क्या कुरान मजीद का ये चैलेंज पूरा नहीं हो जाएगा कि आप इस जैसी एक सूरत बना लाइए? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है और इसके ये असल में कसीरुल जिहत सवाल है, इसमें मल्टी डायमेंशनल, इसमें कई सारे सवालात आ गए। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि भाई आगे एआई जो है वो अपने जो रोबोट्स हैं वो अपने रिलीजन बनाना शुरू कर देंगे। ये इस तसव्वुर के ऊपर दरअसल डिपेंड करता है कि ये जो रिलीजन हमारे इर्द गिर्द हैं ये सब के सब इंसानों ने बनाए हैं, इंक्लूडिंग इस्लाम। तो चूंकि इन लोगों का ये तसव्वुर है तो इसलिए ये समझते हैं कि जो एआई रोबोट्स होंगे वो भी रिलीजन बनाएंगे, चूंकि इंसानों ने रिलीजन बनाए हैं। ये दरअसल इस पर ये सवाल इसलिए जहन में आता है, ये लोग ये ऑब्जेक्शन इसलिए करते हैं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो उसको सही तरीके से खुद समझ नहीं रहे हैं। और वो इसलिए कि दो तरीके हैं एआई टेक्नोलॉजी के। पहला तरीका ये है कि जो उस टेक्नोलॉजी का या उस सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटर है वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा है उस रोबोट की। मान लीजिए अगर उसने ये प्रोग्रामिंग की है एआई सॉफ्टवेयर की या रोबोट की कि वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट करें, तो आइडियोलॉजी क्रिएट कर देंगे। तो क्या इंसान आज कोई मजहब नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन जो मजहब इंसान बनाएगा क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये खुदा का दिया हुआ मजहब है? नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अगर इंजीनियर की, आईटी प्रोफेशनल की, जो एआई प्रोफेशनल है उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से कोई रोबोट अगर रिलीजन बना रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान बना सकता है और उस इंसान के बनाने से खुदा के दिए हुए मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एआई के बनाए हुए मजहब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि एआई रोबोट्स या सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुरान जैसी किताब या उससे बेहतर लिख देंगे। ये भी दरअसल इस चीज को कि एआई काम कैसे करता है उसको ना समझने की वजह से है। भाई जो सॉफ्टवेयर है वो दरअसल खुद सेल्फ लर्निंग बेस्ड होता है, यानी खुद से वो सीखता है। अब आप ये देख लें कि ये जो बहुत मशहूर आजकल चल रहा है चैट जीपीटी, ये क्या है? ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर सीख रहा है। किससे सीख रहा है? इंसानों से सीख रहा है। तो अगर कभी किसी चैट जीपीटी या इस तरह के किसी और एआई सॉफ्टवेयर ने कुरान जैसी किताब लिख दी तो वो सीखा कहां से? कुरान से ही सीखा। हमारा चैलेंज उस वक्त टूटेगा जब वो कुरान से न सीखे। अब बगैर कुरान से सीखे हुए वो कोई ऐसी किताब लिख दे कि जो कुरान से बेहतर हो, फिर देखते हैं हम तो ऐसा आए। लेकिन अगर कभी कुरान से बेहतर भी आएगा जिसको लोग कहेंगे कि ये कुरान से बेहतर है, तो वो कुरान की बुनियाद पर ही होगा। तो फिर चैलेंज किस बात का? मेरे से ही सीखकर अगर मुझ पे आजमाओगे तो फिर मुझे कहां आना हुआ? सीखा तो मुझसे ही। तो एक बात, अब आज की जो रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद एलन मस्क ने एक ट्विटर स्पेस किया है, उसमें उसने अपनी नई एआई कंपनी का इंट्रोडक्शन किया है। उसने कहा है कि ये सेफ एआई है और वो इस तरीके से कि ये जो है जो इंसानों के जो एक्सपीरियंस हैं ये उनको दरअसल सीखेगा। यानी ये इंसानों से हटकर कोई नई चीज नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे इंसानों ने सीखा है वो चीजें, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो ख्यालात है, उनके अंदर जो सिंपैथी है, उनके अंदर जो फेयरनेस है, जस्टिस है, वही चीजें उस एआई सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। इस तरीके से जो एआई सॉफ्टवेयर आगे चलकर ये जो रोबोट्स होंगे वो सेफ होंगे, वो इंसान को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर यही बात है तो ऐसा हो सकता है कि कल को कोई रोबोट
اگرچہ وہ روبوٹ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے انسانی ایکسپیرینس کو سیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے روبوٹ کلمہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں. اس کے لیے بھی لوگ تیار رہنے چاہیے. جی مفتی، اس میں اگر تھوڑا سا ایڈ کروں جی کہ مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ ہائپ کر لیتے ہیں. اب کیونکہ اے آئی کے بارے میں پچھلے 10 15 20 سالوں میں بہت سی موویز بنی کہ کس طریقے سے کوئی ایک روبوٹ تھا، وہ تھوڑا سا پاگل ہو گیا، بوکھلا گیا، اور اس نے اپنے پوری ایک وہ فوج بنا لی. تو اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے. اے آئی کا جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ وہ وہی کام کرے گا جو آپ اس کو ان پٹ دیں گے. وہ سارا ان پٹ بیسڈ کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک چیز سیکھتا ہے یا ایک چیز وہ سوچتا ہے، اے آئی کیا کرے گا؟ اگر ایک انسان کو ایک کتاب آتی ہوگی تو وہ جتنے انسانوں کو جتنی کتابیں آتی ہیں اس پوری دنیا میں جن کو زبانی یاد ہے، اس کو وہ ساری کتابیں یاد ہوں گی اور کچھ ایکسٹرا نہیں کر پائے گا وہ. ایک چیز. دوسری یہ چیز، اے آئی میں کیونکہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک اس میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے اور دوسرا اس میں کامن سینس نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی. ایموشنل انٹیلیجنس اور کامن سینس یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. یہ دو چیزیں کسی اور جو ہے آپ کو کسی اور آرگنزم میں نہیں ملتی، یا سیلف کانشیسنس جو ہے وہ کسی اور آپ کو آرگنزم میں نہیں ملتی. تو اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں، آپ یہ صرف چسکے کے لیے آج کل جو ہے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اے آئی جو ہے کل کو ہم پہ وارفیئر کر دے گا، ہم پہ اوور ٹیک کر دے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. کچھ بھی نہیں. ایسا ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے جب کمپیوٹر کا انٹروڈکشن ہوا خاص کر انڈیا میں، تب لوگ ڈر گئے کہ ہماری جاب چلی جائیں گی، جیسے آپ ڈر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا آپ کو کر رہے ہیں. یہ بس ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے. وہ ایک مجھے یاد آیا 1999 کے بالکل آخر میں ایک پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی. بالکل کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ کیونکہ 2000 نمبر آ جائے گا، کمپیوٹر اس پہ وہ نہیں ہو پائے گا، اس کو پروگرامنگ نہیں ہوگی. اس کا نام اس سے کچھ تھا، میں بھول گیا ہوں. وہ ایک فینومینا تھا کیونکہ لوگوں کو ڈر رہے تھے. Y2 کر کے کچھ تھا کیا شاید. وہ بہرحال میں اس وقت جو ہے یو ایس میں ایک شہر میں تھا، اور یہاں پر جب 1999 31 دسمبر رات کے 12 بجنے والے تھے تو سارے کمپیوٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ اب یہ 2000 کا جو ہنسا ہے وہ نہیں آنے والا. اچھا، اور یہ تھا کہ بھئی جتنے جہاز اڑ رہے ہوں گے سب ایک دم کمپیوٹر پروگرامنگ خراب ہو جائے گی، سب گر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. اور ایک عجیب ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل، یہ بس یہ ہوا ہے اور کچھ نہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں. اچھا جناب، ٹھیک ہے. عالمی فیکٹس. جی مفتی صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا آپ نے. اور آپ نے بولا کہ انسان بھی بناتے ہیں مذہب تو اس میں خامیاں بھی ہوتی ہے، برابر ہے. لیکن کمپیوٹر جو کام کرتا ہے اس میں پرفیکشن ہوتا ہے نا. اور میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ بنا ہی لیں گے، میں بس سوال پوچھ رہا ہوں. ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس نے، دھرو راٹھی نے، تو اس کا ویڈیو دیکھا تو میں یہ بول رہا تھا کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا نا کہ 2 روبوٹ چیٹ بوٹ کو آمنے سامنے رکھ دیا تھا، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور پھر ان دونوں نے جو روبوٹ تھے وہ تو انہوں نے خود کی ایک لینگویج ڈیولپ کر لی تھی اور اسی میں وہ باتیں کرتے جا رہے تھے. تو وہ تو انسانوں نے تو نہیں سکھایا تھا ان کو. اور جب ان لوگوں نے دیکھا جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے تو وہ ڈر گئے تھے اس کو دیکھ کے، اور ان لوگوں نے وہ بند کر دیا پھر بعد میں اس کو. ہاں، پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے اس واقعے کی، میں نے بھی سنا ہے یہ. تو دیکھیں اس میں یعنی کمپیوٹر میں پرفیکشن ہوتا ہے. یہ جو پرفیکشن ہے نا، یہ بہت سبجیکٹیو چیز ہے کہ آپ جس چیز کو پرفیکشن کہتے ہیں وہ کیا ہے. مثلا ایک 2 پلیئرز ہیں، دونوں اچھا کھیلتے ہیں، لیکن ایک بہت اچھا کھیلتا ہے، دوسرا ذرا کم اچھا کھیلتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دوسرا والا ہے نا، جو زیادہ اچھا کھیل رہا ہے، یہ پرفیکٹ کھیلتا ہے. لیکن اگر آپ جو پہلا پلیئر ہے جو کم درجے کا کھیل رہا ہے، اس کو اگر آپ کسی تیسرے پلیئر سے کمپیئر کریں جو اس سے بھی کم درجے کا ہے، تو اب دوسرا جو پلیئر ہے وہ بھی پرفیکٹ ہوگا. تو یہ جو پرفیکشن ہے نا، یہ بہت کمپیریٹیو اور بہت ہی سبجیکٹیو چیز ہے. ہمیشہ آپ کمپیئر کر کے ہی پرفیکشن لے کر آتے ہیں. اب خدا کی تخلیق میں جو پرفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا پڑا کہ چلو یار پہلے یہ بناؤ پھر یہ بناؤ، نہیں یہ صحیح نہیں بنا، اس کو دوبارہ بناؤ. نہیں، خدا نے جیسا چاہا ویسا بن گیا، جیسا پلان کیا ویسا بن گیا. اس نے کوئی کہیں پڑھا نہیں، کہیں سیکھا نہیں، کسی ماڈل کو دیکھا نہیں، کسی چیز سے کمپیئر کیا نہیں. یہ ہے پرفیکشن. لیکن جب ایک کمپیوٹر بنتا ہے تو کمپیوٹر جو ہے، جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ خود سیکھتے ہیں، دوسرے پروگرام سے کمپیئر کرتے ہیں، ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ آہستہ 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 اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں آج وہ ٹیکنالوجی پہنچی ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوا ہے. اس لیے آپ اس پرفیکشن کو خدا کے پرفیکشن سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے.
اچھا مفتی صاحب میں دوسری بات وہ انہیں بتا دوں، وہ جو انہوں نے بات کی تھی 2 روبوٹس والی، تو آج میں ایک اور بات اسی پہ بتا دوں کہ دھرو راٹھی صاحب کو جو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تھوڑے سے زیادہ فیکٹس ہی بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، پرفیکٹ جیسے کوئی نہیں ہوتا، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ یہ ایک فیکٹ چیک جب میں نے پڑھا تھا اس کے فیکٹ چیک کوئی کرتی تھی وہ نیوز، تو ان نے اس پہ فیکٹ چیک کیا تھا کہ یہ 2 تھے، ایلس اور باب، تو میں نے پھر سے وہ آرٹیکل کھول دیا ابھی جب انہوں نے بات اٹھائی۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی نئی لینگویج بنائی تھی، فیس بک نے کیا کیا تھا، ایلس اور باب نام کے 2 چیٹ باٹس بنائے تھے، تو انہوں نے اس میں یہ نہیں ان کو ان پٹ دیا تھا کہ تم نے انگلش لینگویج کی جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہے، تو وہ کچھ بھی اناپ شناپ بولنے لگے تھے، تو یہ ہوا تھا، وہ تھوڑا سا وہ ہو گئے تھے، وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے، نہ کہ انہوں نے کوئی نئی لینگویج بنا لی تھی، وہ آپس میں کچھ بھی آئی بائی شائی کر کے بات کر رہے تھے وداؤٹ اینی گرامر اینڈ اسٹف، تو وہ ہوا تھا، اور نہ وہ کبھی شٹ ہوا تھا کہ وہ ان کو ڈر کے مارے بند کرنا پڑا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جی جی ہاں ٹھیک ہے، چلیں شکریہ بہت بہت. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.